الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد۔ تجوید کا سبق ہم نے شروع کیا تھا چند روز قبل۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کر کے ہر چند روز میں کچھ نہ کچھ حصہ اس کا درایتاً بھی پڑھ لیں گے اور تھوڑا سا حصہ روایتاً بھی پڑھ لیں گے، تاکہ ہمیں قرآن سے کچھ شغف بھی ہو، تعلق بھی بنے، اور اس کا یہ حق بھی ادا ہو کہ اس کو تجوید اور مخارج کی رعایت کے ساتھ پڑھا جائے۔ تو پچھلے ہفتے ہم نے اس کی ابتدائی گفتگو کی تھی اور یہ بتایا تھا کہ یہ پڑھنا واجب ہے اور اس میں بڑی غلطیاں کرنا ناجائز ہے۔ تو اب 17 مخارج ہیں، اور مخرج کہتے ہیں جہاں سے کوئی حرف نکلتا ہے۔ تو 17 ایسی جگہیں ہیں ہمارے چہرے میں کہ جس سے یہ 29 آوازیں نکلتی ہیں، یعنی 28 حروف جو الف با تا عربی کے ہیں، اس میں 28 حروف ہیں، حروف تہجی جنہیں کہتے ہیں، وہ 28 ہیں، اور ایک آواز بھی ہے۔ تو یہ گویا کل 29 ہوئے، اور یہ 17 جگہ سے نکلتے ہیں۔ وہ 5 جگہیں جن سے یہ ساری 17 مقامات نکلتے ہیں یا جہاں پر یہ پائے جاتے ہیں، وہ کیا ہے؟ ایک جوف، جوف کا مطلب ہے کہ حلق اور منہ کے درمیان جو خالی جگہ ہے، آپ منہ بند کر لیجئے تو اب اوپر کی چھت، نیچے زبان، سائیڈ میں دونوں طرف، دونوں جانبوں پہ گال، دانت وغیرہ ہے، لیکن بیچ میں تھوڑی خالی جگہ رہتی ہے۔ یہ جو خالی جگہ ہے یہ حلق تک چلی جاتی ہے، اس کو جوف کہتے ہیں۔ عربی میں جوف کا مطلب ایک کھوکھلی جگہ، کھوکھلا پن، اسی لیے دانت میں جب کیوٹی ہو جائے اس کو کیوٹی بولتے ہیں، وہی لفظ ہے جو جوف ہے، انگریزی میں جسے کیوٹی کہتے ہیں۔ ایک کھوکھلا پن، بیچ میں سے کوئی چیز کھوکھلی ہو، خالی جگہ ہو اس میں، اسی لیے معدے کے اندر جو خالی جگہ ہے جس میں ہوا رہتی ہے پیٹ میں، اس کو بھی جوف کہہ دیتے ہیں۔ تو جوف، یہاں سے وہ ایک آواز نکلتی ہے خالی، جو مد وغیرہ کی ہے، اس کو انشاءاللہ آج دیکھتے ہیں۔ اسی طرح حلق ہے، حلق سے بھی 6 آوازیں، 6 مخرج نکلتے ہیں، لیکن 3 پوائنٹ سے وہاں پر، کیونکہ بعض اوقات ایک پوائنٹ سے، یعنی ایک جگہ سے ایک سے زیادہ حرف نکلتے ہیں۔ تو 17 مقامات ہیں، ان 5 جگہوں میں منحصر ہیں، اور ایک پوائنٹ سے کبھی 2 اور کبھی 2 سے زیادہ حروف نکلتے ہیں، تو وہ 29 آوازیں کل بن جاتی ہیں۔ تو جوف، حلق، اسی طرح زبان، ہونٹ اور ناک کا نتنا جو ہے، ان سب سے یہ آوازیں نکلتی ہیں۔ تو پہلا جوف ہے، تو یہ آپ کو تصویر میں جو سبز رنگ کا حصہ نظر آ رہا ہے، یہ ہے منہ کا جوف، منہ کی کھوکھلی جگہ۔ اور اسی طرح حلق میں یہ جو جامنی کلر کا علاقہ ہے، یہ بھی خالی جگہ ہے، تو یہ حلق کا جوف ہے۔ تو اس سے جو آواز نکلے، اب ایک بات ذہن میں رکھیے کہ کوئی بھی آواز نکلتی ہے جب ہمارے پھیپڑوں میں سے سانس باہر کی طرف ہم نکالتے ہیں، پھیپڑے میں آپ نے سانس لی اور پھر اس کو باہر نکالتے ہیں، تو جب سانس باہر نکلتی ہے تو حلق کے اوپر ایک ووکل کارڈ اسے ہم کہتے ہیں، تو یہ وتر ہیں، 2 ہوتے ہیں کارڈ، اور ان کو ہوا جب نکلتی ہے سانس کی تو وہ ان کو ہلاتی ہے۔ تو جیسے ستار اور گٹار وغیرہ پہ اگر اس کو ہلایا جائے، تار کو چھیڑا جائے تو اس سے آواز نکلتی ہے، تو یہی چھیڑنا جب ہوا سے ہوتا ہے تو وہ جو 2 گٹار ہیں
اس کے دو تار ہیں، ان میں بھی آواز پیدا ہوتی ہے. یہ اصل میں اسی کو دیکھ کے انسانوں نے سیکھا ہے کہ یہ آواز نکالنے کا یہ کیا طریقہ ہے. انسان کی آواز سے جب پتہ چلا تو کویا یہ پتہ چلا کہ اچھا یہ یعنی تار ہے، یہ اسی سے مماثلت ہے اس کی کہ تار کو ہلائیے تو اس سے آواز پیدا ہوتی ہے. تو یہ آواز وہاں سے جب پیدا ہوتی ہے تو وہ ہوا کے ساتھ باہر کی طرف سفر کرتی ہے. آواز کو چلنے کے لیے، کہیں پہنچنے کے لیے ہوا کی ضرورت ہوتی ہے، تو اس میں وہ چلتی ہے. اسی لیے خالی جگہ میں آواز نہیں آتی. خالی جگہ سے مراد جو ویکیوم ہو، یعنی جہاں پر سے ہوا بھی نکال لی جائے، اس میں آواز نہیں آتی. اسی لیے پانی میں بھی آپ دیکھیے، اگر آپ بولنے کی کوشش کریں گے تو آپ کی آواز باہر نہیں آئے گی، اور اوپر کوئی بول رہا ہوگا تو آپ کو آواز نہیں آئے گی اگر آپ کسی سوئمنگ پول میں ہے. بہرحال تو یہ آواز جب باہر نکلتی ہے تو یہ ویوز کی طرح ہوتی ہیں، ان کی بھی ایک لہریں ہوتی ہیں. تو آواز کی بھی لہریں ہوتی ہیں جو ہوا میں چلتی ہیں، جس طرح پانی کی لہریں ہوتی ہیں. تو وہ جب باہر آتی ہے تو اب اس کو آپ اپنی زبان سے، ہونٹ سے جہاں سے ٹکرا دیں، جہاں اس کو لے جائیں، جس طرف سے گھما کے نکال دیں، اس طرح کا لفظ یا حرف بن جائے گا. تو اگر آپ اس کو کچھ نہ کریں اور خاموشی سے نکلنے دیں تو ایک سیدھی سی آواز نکلے گی. جیسے آپ سانس اندر لیجئے اور اب باہر نکالیں، دیکھیے خود بخود وہ ایک آواز آئے گی. یہ جو نیچرل آواز ہے، اس کو آپ کو، اس میں کوئی حرف نہیں ہے جب تک کہ ہم اس کو گھمائیں نہیں. اسی کو آپ آ او ہونٹ کو گول کیا تو او ہو گیا، ای کیا تو نیچے آنے لگا. تو آپ خود ہی یہ آوازیں بناتے ہیں اپنے زبان، ہونٹ، ان سب کو ہلا کے. بہرحال تو یہ آوازیں جب نکلتی ہیں تو اس میں جو خالی جگہ سے آواز نکل رہی ہے، یہ کسی خاص علاقے سے ٹکرا کے نہیں آ رہی، یہ جوف کی آواز ہے، خالی جگہ کی آواز ہے. اور یہ عموماً ان صورتوں میں ہوتی ہے، ان جگہوں سے، ان حروف کی ادا کرنے سے نکلتی ہے. اور وہ کیا ہے؟ الف، واو اور یا. یہ تین حروف ہیں، ان کو یاد رکھیے. ان کو حروف مد کہتے ہیں. حروف مد، مد کا مطلب لمبا کرنا، کھینچنا. تو جن چیزوں کو کھینچا جاتا ہے، جن آوازوں کو کھینچا جاتا ہے، تو کھینچنے کی جو آواز ہے وہ لمبائی میں الف، واو اور یا کی شکل میں آتی ہے، زبر، زیر اور پیش. عربی زبان میں الف، واو اور یا ساکنہ، یعنی ان پر کوئی زبر، زیر، پیش کچھ نہ ہو، ان سے پہلے والے پر کچھ نہ کچھ ہو. الف سے پہلے زبر ہو تو کیا بنے گا؟ اور وہ الف سے پہلے زبر کا مطلب یہ کہ الف سے پہلے کوئی حرف ہوگا جس پر وہ زبر ہوگا. تو وہ با ہے مثال کے طور پہ. تو آپ با بولتے ہیں تو با تو آپ نے ہونٹوں سے نکالا، با با با، دیکھیے دو ہونٹوں سے با نکل رہا ہے. لیکن اس کے بعد جو آپ اس کو کھینچ رہے ہیں تھوڑا سا، با زبر با، یہ جو با ب ب ب ب ب کے بعد کی جو آواز ہے، جو ہلکی سی آپ کھینچ رہے ہیں، ت ت ت کے بعد کی جو آواز ہے، یا تو 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 کے بعد جو واو جیسی آواز آ رہی ہے پیش کی. اسی طرح تی تا تا کے بعد جو تی میں جو یا کی آواز آ رہی ہے، یہ مد ہے. یہ آوازیں مد کی آواز ہے. اور یہ کیا ہوتی ہیں؟ الف، واو اور یا، جبکہ ان سے پہلے ان کے مطابق کوئی حرکت ہو. الف سے پہلے زبر. اور یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ الف کس کو کہتے ہیں عربی زبان میں؟ صرف الف اس کو کہتے ہیں جبکہ یہ خالی ہو. الف سے پہلے صرف زبر ہی ہو سکتا ہے. اسی لیے الف سے پہلے کچھ نہ لکھا ہو تو آپ کو خود ہی سمجھ لینا چاہیے کہ اس پر زبر ہوگا. ایک تو یہ کہ الف کبھی بھی خالی جب ہوتا ہے تو اس سے پہلے کچھ نہ کچھ ہوگا، اور وہ کچھ نہ کچھ صرف زبر ہی ہوگا. الف سے پہلے کبھی بھی آپ کو کوئی ساکن حرف نہیں ملے گا. نمبر ایک. الف سے پہلے کبھی بھی آپ کو کوئی ایسا حرف نہیں ملے گا جس پر حرکت زیر ہو یا پیش ہو. تو اب کیا ہوئی الف کی تعریف؟ الف کی تعریف یہ ہے کہ الف وہ حرف ہے جو ایک سیدھی لکیر ہے، بھلے وہ الف ایسے لکھا جائے یا چھوٹا الف جو کھینچ کے لکھا جاتا ہے جسے کھڑا زبر کہہ دیتے ہیں، یا وہ کسی بھی شکل میں لکھا جائے. وہ کھڑا زبر کبھی کبھی یا کے اوپر بنا دیتے ہیں، اور وہ کرنے کی وجہ ہوتی ہے
عام آدمی کو وہ سمجھ میں آئے نہ آئے، جیسے یحییٰ، یہ آخر میں کیا بول رہے ہیں آپ؟ یحییٰ، کیا آواز ہے یہ بھی الف کی آواز ہے، اگرچہ لکھا چھوٹی یا ہے آپ نے، لیکن یا تو نہیں بول رہے آپ، یحییٰ۔ تو یہ آواز جو آ رہی ہے زبر کی، الف کی، اس کو کہتے ہیں یہ مد ہے، مد کی آواز ہے، الف مد کی آواز ہے۔ اسی طرح واؤ بھی مدیہ ہوتا ہے، واؤ جیسے پیش کسی سے پہلے آ جائے تو بو، تو، سو، جو، جو، اب جو میں جیم تو زبان کی بیچ سے آ رہا ہے، لیکن اس کے بعد جو کھینچا ہے آپ نے، اور اس کو لمبا اگر کرنا چاہیں مزید بھی، تو آپ کو وہ جو کھینچنے والی آواز آ رہی ہے، یہ مد کی آواز ہے۔ اسی طریقے سے یا بھی مدیہ ہوتا ہے ایک، یعنی وہ یا جو ساکنہ ہوتا ہے، اور اس سے پہلے کیا ہوگا؟ زیر۔ تو اب کیا ہے؟ الف، واؤ، یا، یہ تینوں جب ساکن ہوں، مطلب ان پر زبر زیر پیش نہ ہو، اور ان سے پہلے ان کے مطابق کوئی حرکت ہو، اور وہ تین ہی ہوتی ہیں، تینوں کی ایک ایک ہوتی ہے حرکت۔ الف سے پہلے زبر، الف سے پہلے زبر کے علاوہ کچھ آ ہی نہیں سکتا، جبکہ واو اور یا سے پہلے پیش اور یا سے پہلے زیر ہونا چاہیے، لیکن ان دونوں سے پہلے زبر بھی آ سکتا ہے، وہ ہم آگے بات کریں گے، اس کو لین کہتے ہیں، اس کی بات ابھی کرتے ہیں۔ تو الف سے پہلے صرف اور صرف زبر ہوگا، اور اس کو الف مدیہ کہتے ہیں، یہ بھی اس جوف سے نکلتا ہے۔ واو سے پہلے پیش، یہ بھی اس جوف سے نکلتا ہے، اور یا سے پہلے زیر ہوگا، یہ بھی اس جوف سے نکلتا ہے، ان کو کہتے ہیں حروف مد۔ صحیح ہے، یہ تین آوازیں ہیں جو نکلتی ہیں، اسی کو جتنا کھینچنا ہو کھینچا جائے گا، تھوڑا سا کھینچنا تو اس کی فطرت میں ہے، یعنی اس کی طبیعت میں ہے، اس کے بغیر کوئی حرف ادا ہی نہیں ہو سکتا۔ مثلا آپ کہنا چاہیں قا، تو قا کے بعد جو تھوڑا کھینچنا ہے، وہ تو تھوڑا سا کھینچنا ضروری ہے، وہ تو آئے گا تو وہ ہر ایک میں شامل ہو ہی جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ ذہن میں رہے کہ تھوڑا سا اس کو کھینچنا ضروری ہی ہوتا ہے، تو ان کو کھینچا جائے گا۔ الف، واو اور یا، یہ تینوں کے تینوں مد، حروف مد ہے، اور یہ کہیں دوبارہ میں اس کو بتا دوں، یہ ایک جگہ ہے، اس سے تین حروف نکلتے ہیں، حروف مدہ جنہیں کہتے ہیں، اور حروف مدہ یہ ہے: الف ساکنہ جس سے پہلے زبر ہو، واو ساکنہ جس سے پہلے والے حرف پر پیش ہو، یا ساکنہ جس سے پہلے والے حرف پر زیر ہو۔ اب اس کی مثال ایسے لکھی ہوئی ہے سامنے آپ کے۔ سو خوابہ، دیکھیے خوابہ کے بعد جو آپ نے کھینچا ہے نا، خوابہ، یہ الف تھا، اس سے پہلے کیا ہے؟ دیکھیے زبر، کچھ اور ہو ہی نہیں سکتا، کبھی بھی نہیں ہوگا کہ الف سے پہلے زبر کے علاوہ کچھ ہو، کچھ لکھا ہو یا نہ لکھا ہو، وہ زبر ہی ہوگا، اسی لیے کبھی لکھنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی۔ اچھا، مالا، یہ اگین الف ہے، الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر۔ بارکا، را سے پہلے کیا ہے؟ الف، اور الف سے پہلے کیا ہے؟ پھر زبر، دیکھیے با پر زبر ہے، تو ایسا ہی ہوگا ہمیشہ کہ خالی ہوگا الف، اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر ہوگا۔ پھر واو، اب یہ دیکھیے قبور، قبور، تو با پیش، اور پھر آگے واو ہے، واو ساکنہ ہے، ساکن ہے واو، اس سے پہلے پر پیش ہے۔ طول، طول، واو ساکنہ اس سے پہلے پیش۔ ہود، واو ساکنہ اس سے پہلے والے ہا پر پیش، ہے نا؟ تو تینوں صورتوں میں، اور ایسے ہی ہوگا ہمیشہ، اس کو واو ساکنہ سے پہلے جب بھی پیش آ جائے تو اس کو بھی حروف مد کہتے ہیں۔ اچھا، الف کے بارے میں تو یقین ہے کہ سوائے زبر کے کچھ اور آ بھی نہیں سکتا۔ واو سے پہلے ہمیں معلوم ہے کہ پیش آئے گا تو حروف مد کہلائے گا، لیکن زبر بھی آ سکتا ہے۔ جب زبر آئے گا، جیسے بول، طول، خول، خوف، جوف، تو جب زبر آئے گا تب اس کو لین کہیں گے، وہ آگے بھی آتا ہے۔ اور یا ساکنہ سے پہلے زیر ہو تو اس کو حروف مد میں شامل کرتے ہیں، یعنی یہ مد ہو گیا، یا مدیہ ہو گیا۔ جیسے جودی، دیکھیے یا سے پہلے زیر ہے، جودی۔ اور فی، حبیب، با یا ہے نا، با کے نیچے بھی زیر ہے، بیب۔ جبکہ الف سے پہلے تو صرف زبر ہی ہو سکتا ہے، لیکن یہ زبر ایک ایسی چیز ہے کیونکہ زبردست ہے تو یہ واو سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اور یا سے پہلے بھی ہو سکتا ہے۔
تو یہ اپنی پاور رکھتا ہے. یہ جب یا سے پہلے آئے ریب، اس کو کہتے ہیں لین، یہ پھر لین لیٹر بن جاتا ہے، لین حروف لین میں شامل ہوتا ہے. قریش، اور اسی لیے اس کو ادا ایسے کیا جاتا ہے ریش کر کے، قریش، ریب، ریش نہیں، قریش نہیں. اردو میں تو بولتے ہیں قریش، وہ قریش سے ہیں، قبیلہ قریش سے تھے، قریش، ریش، ریش. یہ ہم جو ایسے پڑھتے ہیں یہ اردو میں ٹھیک ہے، عربی میں ایسے نہیں پڑھا جائے گا، اس کو کھینچا جائے گا، لین کیا جائے گا. تو قریش، قریش، ریب، ریب، ریب ہے نا. تو ریب نہیں. لوگ نام رکھتے ہیں کبھی کبھی لا ریب، اس پہ بھی ضمناً عرض کر دوں کہ یہ کوئی تک نہیں ہے نام کا، کہ پتہ نہیں کہاں سے لوگوں نے یہ سنا سیکھا ہے. لا ریب کا مطلب شک نہیں، کوئی شک نہیں. تو کیا کوئی شک نہیں؟ یہ نام میں کیا، اس سے کیا کیا علامت کیا ہے؟ کوئی شک نہیں کہ یہ بچہ ہے، زندہ ہے، مرد ہے، عورت ہے، کیا شک کس چیز میں نہیں، بتانا کیا چاہ رہا ہے؟ بس ایک علامت رکھ دی ہے تو کچھ بھی رکھ دے. تو کوئی مناسب نام نہیں ہے. نام جو ہے اچھا دینا چاہیے اپنی اولاد کو، ایسا نام دینا چاہیے کہ جس سے اس کو جب پکارا جائے تو اس کو دعا ملے، اس کو کسی بزرگ کی، کسی صحابی کی، کسی نبی کی، کسی صحابیہ کی، کسی خاص بزرگ خاتون کی برکتیں حاصل ہوں، اس کے نام کی وجہ سے اس کے اوپر اثرات ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ ناموں کے اثرات ہوتے ہیں، اور تو اپنا جو باپ اپنی اولاد کو پہلا تحفہ دیتا ہے وہ اچھا نام دیتا ہے. تو ہمیں یہ کوشش کرنا چاہیے. ہمارے یہاں بہت ایک بیماری اب پھیل گئی ہے کہ فیشنیبل نام رکھنے کی کوشش کرتے ہیں جو یونیک لگے، جو سب سے ان یوزول ہو، کسی نے نہ رکھا ہو. مگر شیطان رکھ لو، اللہ معاف فرمائے، اس سے زیادہ یونیک کیا ہوگا؟ خنزیر بھی آیا ہوا ہے قرآن میں، تو لوگ قرآن میں دیکھ کے رکھ لیتے ہیں جو قرآن میں آیا ہو، جو شاید کسی نے نہ رکھا اپنی اولاد کا نام. اللہ معاف فرمائے. یہ تو خیر مزاحن کہہ رہا ہوں، لیکن مزاج ہمارا درست ہو جانا چاہیے. نام اچھا دینا چاہیے جس کے معنی اچھے ہوں، جس کی برکتیں ہوں. یہ سب سیکھنا چاہیے کہ ہم کیسا نام رکھ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. بہرحال قوم، خوف، جوف، تو یہ اب 5 ہو گئے. دیکھیے پیچھے 3 تھے، الف ساکنہ سے پہلے زبر، واو ساکنہ سے پہلے پیش، یا ساکنہ سے پہلے، سوری، یا ساکنہ سے پہلے زیر. ٹھیک ہے، یہ 3 تھے مد لیٹر. اور اسی طرح یا ساکنہ سے پہلے زبر، واو ساکنہ سے پہلے زبر، یہ دونوں میں اگر زبر ابھی آ جائے تو اب یہ لین ہو گئے. یہ 5 آوازیں ہیں جو آتی ہیں. اس میں غلطیاں کیا کرتے ہیں لوگ بعض اوقات؟ پڑھتے تو ہم سب صحیح ہیں، اس میں پڑھنے میں کسی کو مسئلہ نہیں ہوتا، یہ بس شاید پتہ نہ تھا، یہ سنا نہیں تھی پہلے یہ بات، تو یہ ہو سکتا ہے کہ نہیں لگے، لیکن کرتے سب ٹھیک ہی ہیں، ایسے ہی پڑھتے ہیں الحمدللہ. سوائے لین میں گڑبڑ کرتے ہیں، جوف اور خوف کہتے ہیں، ریب کہتے ہیں تو یہ نہیں کہنا، غیب کہتے ہیں تو غیب، ریب، خوف، جوف ایسے کہنا. تو یہ غلطی تو ہوتی ہے، لیکن الحمدللہ ویسے لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہے. اور اس میں غلطی جو پڑھنے میں کرتے ہیں جاننے کے بعد، تو کبھی کبھی ناک سے کرنے کی آواز نکالنے کی کوشش کرتے ہیں. تبارک، تبا، کافرون، قل یا، قال. تو یہ سب ناک سے آواز، یہ جائز نہیں ہے، غلط ہے، بالکل غلط ہے. کبھی بھی ناک سے صرف غنہ کی آواز نکالی جاتی ہے. اسی طریقے سے نون اور میم میں جب غنہ کیا جاتا ہے تو آواز نکالی جاتی ہے. تو جب یہ دونوں موجود نہ ہو تو اپنی مرضی سے ہر جگہ یہ نون کی آواز نکالنا، ایسا نہیں کرنا چاہیے. اسی طریقے سے کبھی موٹا پڑھ دیتے لوگ، جہاں موٹا پڑھنا ہو اس کو پتلا کر دیتے ہیں، جہاں پتلا پڑھنا ہو اس کو موٹا کر دیتے ہیں. جیسے تبارک، تبا، اس کو تھوڑا سا یہ صحیح نہیں ہے، تبا. اور کافرون فلیٹ ہے، باریک ہے. اسی طرح جہاں موٹا ہے اس کو پتلا کر دیا. قالا، اس کو بھی قالا، قالا تو بہت کہتے ہیں قالا، تو قالا غلط ہے. قالا، خالا. تو جو موٹے لفظ ہیں ان کو موٹا پڑھنا ہے. حروف مستعلیہ وہ 7 جو ہیں ان کو موٹا پڑھنا ہے. اسی طرح را بھی بعض جگہ موٹا ہوتا ہے تو اس کو موٹا پڑھنا ہے. اسی طرح اللہ کا لام، لام جلالہ، جب جہاں اس کو موٹا پڑھنا ہے وہاں موٹا پڑھنا ہے. تو جہاں موٹا اس کو پتلا اسی طریقے سے بہت زیادہ منہ کھول دیتے ہیں بعض اوقات. قالا، قا، جا، ایسے نہیں، منہ بہت زیادہ کھولنے کی ضرورت نہیں ہے، آدھا. اور بہت کم بھی کھولنے کی ضرورت نہیں، جو قال نہیں، ایسے بھی نہیں، ایسے بھی نہیں، درمیانہ. قال، قال، جاء، جاء.
تو نہ جا ہو نہ جا ہو کہ منہ بالکل ہی بھینچ کے پڑھ رہا ہے، تو یہ دونوں بھی غلطیاں ہیں. تو جوف سے آپ نے یہ سمجھا کہ 5 قسم کی آوازیں آ رہی ہیں، 2 مدیاں، 2 لین کی ہیں اور 3 مدیاں ہیں. تو الف واو اور یا اپنی مطابقت کے ساتھ جو ہر ساکن یعنی حرکت ہوتی ہے وہ اس سے پہلے والے حرف پر ہوگی. الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش، یا سے پہلے زیر، تو یہ مد ہو گئے. واو اور یا سے پہلے زبر بھی ہو سکتا ہے، وہاں وہ لین کہلاتے ہیں. بس ساؤنڈ ایک جیسی ہوگی، آواز ایک جیسی ہی ہوگی. اللہ سبحانہ وتعالی سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. 2-3 آیتیں پڑھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی، پھر آگے چلیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد، دال قلقلہ کریں گے اور قاف کو موٹا. قد افلحل، افلحل، لحل، افلحل مؤمنون. یہ میم سے پہلے، یہ میم میں کے بعد جو حمزہ آ رہا ہے نا، بظاہر آپ کو واو نظر آ رہا ہے لیکن یہ اصل میں واو نہیں، اوپر چھوٹا سا حمزہ ہے، تو اسی لیے آپ جھٹکے سے پڑھتے ہیں مؤمنون. اس سے پہلے پیش ہے، تو اب یہ حروف مد میں سے ہے. تو جب آپ اس کو پڑھیں تو ہونٹوں کو ذرا گول کیا جاتا ہے. اردو میں تو اتنا گول نہیں کرتے ہیں تھوڑا سا، لیکن زیادہ نہیں. عربی میں ذرا تھوڑا زیادہ تکلف سے کرنا چاہیے. مؤمنون نہیں، مؤمنون، مینون، مینون، مومنون نہیں، مومنون نہیں، میں نہیں، میں نہیں، مؤمنون کھینچیں گے. یہ بھی دوسرا واو بھی مدیہ ہے، اس سے پہلے آپ کو پیش ملا ہے نا. تو یہ پہلا والا واو جو ہے وہ تو حمزہ ہے، اس لیے اس کو ہم حروف مد میں نہیں شامل کریں گے، دوسرے والے کو کریں گے. وہ واو جو ہے خالی حمزہ کی سواری بنانے کے لیے کیا ہے. الذین، اب یہ زال کے نیچے زیر جو ہے یہ کیا ہے؟ حروف مد میں سے ہے، کیونکہ اس کے بعد یا آ رہا ہے. یا سے پہلے یہ زیر والا لفظ، یا ساکنہ، اس سے پہلے زیر. الذین ہم فی، یہ فی بھی حروف مد میں سے. صلاتہم، صاد موٹا ہے. صلاتہم، لام کے بعد الف، دیکھیے الف ساکنہ ہے، اس سے پہلے لام پر زبر، وہ ہمیشہ زبر ہوگا، کوئی اور آپشن ہی نہیں ہے اس میں. صلاتہم خاشعون، پھر عین پہ پیش ہے جو واو سے پہلے ہے، یہ بھی حروف مد. والذین، پھر ذی، یہ بھی حروف مد ہے، یا سے پہلے زال پہ کسرہ ہے، زیر ہے. ہم عن اللغو، لغو معرضون، یہ والا واو بھی حروف مد میں سے ہے. دیکھیے جو لغوی میں اگر آپ کو ذہن میں آیا کہ کہیں وہ بھی حروف مد میں سے ہے کیا؟ نہیں، اس لیے کہ تو واو ساکنہ نہیں ہے نا، واو کے نیچے تو زیر ہے. تو ہم نے بھی کہا کہ واو ساکنہ کی بات ہو رہی ہے، الف تو ہوتا ہی ساکن ہے، اور اگر الف ساکن نظر نہ آئے، اس پر کوئی زبر زیر نظر آئے، تو وہ کیا ہوتا ہے؟ حمزہ. صحیح ہے، تو یہ ساکنہ کی بات ہو رہی ہے. والذین، اگین یہ یا سے پہلے زیر. ہم للزکاتی، اس میں بھی دیکھیے حروف مد ہے، حروف مد میں سے ایک ہے، کون سا ہے؟ زکاتی. کیا ہے؟ زکاتی. دیکھیے عربی میں ایک اصول یاد رکھیے، جو بولا جاتا ہے وہ ہوتا ہے اصل، جو لکھا ہوا ہوتا ہے وہ نہیں ہوتا. لکھا ہوا ہونا ضروری نہیں ہے کہ وہی ہو. تو اب آپ کو بظاہر وہاں پہ ایک واو نظر آ رہا ہے، اس پر کھڑی زبر لگی ہوئی ہے، اس سے پہلے زبر ہے. یہ ہے کیا؟ یہ واو نہیں ہے، واو صرف اس کی سواری بنائی گئی ہے. اصل میں یہ الف ہے اور اس سے پہلے زبر ہے. آپ بول کہہ رہے ہیں، بولنے سے آپ فکر نہ کریں، گھبرائیے مت کہ ادھر کیا لکھا ہوا ہے. آپ جو بول رہے ہیں اصل وہی ہے. زکاتی، زکاتی، کیسی آواز آ رہی ہے؟ تو یہ فونیٹکس کا جو کانسیپٹ اب دنیا کے پاس آیا ہے. اب اسکول میں آپ کے بچے جب جاتے ہیں تو کیا پڑھتے ہیں؟ ب ک د، ایسے پڑھتے ہیں نا، اے بی سی ڈی کی جگہ. بس وہ یہاں سے آیا بھائی، یہ قرآن میں ہمارے دین میں یہ اس وقت سے ایسے ہی چل رہا ہے. ان کو یہ بات اب سمجھ میں آئی الحمدللہ. تو زکاتی جو بولا جائے گا اس کی رعایت ہوگی، زکاتی. فاعلون، دیکھیے یہاں پر بھی
فاعل، بظاہر آپ کو فا کے بعد الف نظر نہیں آ رہا، لیکن آپ پڑھ رہے ہیں، وہ کیسے پڑھ رہے ہیں؟ کھڑی زبر، فاعلون، تو یہ واو سے پہلے بھی پیش ہے، یہ بھی مد لیٹر ہے، فا بھی مد ہے، زکا کا بھی مد ہے، والذین ہم، لذین تو بار بار آ رہا ہے تو یہاں سے پہلے زیر ہے، ہم لفروجہم، رو فرو، فرو واو ساکنہ اس سے پہلے پیش رو پر ہے، جہم حافظون، تو ہا دیکھیے یہ بھی الف ہے، لکھا نہیں ہے الف، لیکن چھوٹا الف لکھ کے بتا دیا کہ پڑھنا اس کو، حافظون ہے، اس سے پہلے بھی زبر ہے ہا پر، حافظون، یہ بھی حروف مد میں سے ہے، الا علی، الا بھی الف، یہ بھی مدی ہے، علی یہ بھی الف ہے، عین کے بعد لام، لام کے بعد الف ہے جس کو آپ پڑھ رہے ہیں، علی اس سے پہلے بھی زبر، ازواجہم یہ واو کے بعد بھی الف ہے، چھوٹی سی الف لگا کے بتا دیا انہوں نے، ازواجہم کھڑا زبر جیسے کہتے ہیں، یہ الف ہی ہوتا ہے، لکھنے کا انداز مختلف ہوتا ہے۔ آپ سوال کریں گے کہ یہ کیوں مختلف ہوتا ہے بھائی؟ یہ اس لیے کہ عرب کے جو 7 طریقے تھے کسی لفظ کو بولنے کے، کسی ان کے لہجے تھے، اس کو 7 احرف کہتے ہیں، اس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو جمع کر کے ایسے قرآن کو لکھوایا، اسی لیے اس کو رسم عثمانی کہتے ہیں، کہ وہ ساری قراتوں کی اس میں رعایت ہو گئی۔ اس کی مثال دیتا ہوں آپ کو، تو میم لام کاف، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، پھر مالک یوم الدین، پڑھتے کیا ہے؟ مالکی، لکھتے کیا ہے؟ میم لام کاف، تو اس کو اوپر کھڑی زبر لگا دیں گے تو مالکی بن جائے گا، جو ہم آپ پڑھتے ہیں، یہ حفظ کا طریقہ ہے، یہ ایک قرات ہے، لیکن ایک دوسری قرات اس میں ملکی یوم الدین بھی ہے، تو اگر میم کے بعد الف لکھ دیتے تو مالک کی تو پڑھا جاتا کہ مالک پڑھے، لیکن اب اس الف کو چھوڑ نہیں سکتے تھے کیونکہ وہ تو لکھا ہوا ہے، تو اس کو آپ کیا پڑھتے؟ ملک یوم الدین نہیں پڑھ سکتے تھے، بلکہ مالک ہی پڑھ سکتے تھے۔ تو رعایت یہ کی کہ ایسے لکھا گیا کہ جس میں دونوں یا تینوں یا چاروں یا پانچوں یا ساتوں چھوں جتنے طریقے ہیں قرات کے اس لفظ کو پڑھنے کے، وہ سب اس کے اندر شامل ہو جائیں۔ تو اسی لیے لکھنا کبھی کبھی آپ کو مختلف جو نظر آتا ہے، لکھا ایسے جا رہا ہے پڑھا ایسے جا رہا ہے، اس لیے کہ یہ ایک قرات کا طریقہ ہے، دوسری قرات میں دوسری طریقے سے پڑھا جائے گا، تو وہ اس کی بھی رعایت ہے، وہ بھی یہاں اگر فاعلون پڑھنا تھا تو اس کی بھی رعایت ہے، لیکن آپ فاعلون نہیں پڑھ سکتے، یہ ذہن میں رکھیے گا، آپ ملک یوم الدین نہیں پڑھ سکتے۔ یہ آج کل لوگوں کو تھوڑا سا شوق ہو گیا، مختلف لوگوں کی قرات سنتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں ہم بھی ان کی کاپی کرتے ہیں، بھائی وہ تو ان کے لیے وہ علم محفوظ رکھ کے آگے چلانا ضروری ہے، اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ کس کے رول کیا ہے، آپ کو یہ معلوم نہیں ہے تو آپ کے لیے اجازت نہیں ہے کہ ادھر سے ادھر سے ملا کے پڑھیں، کیونکہ ایک جگہ آپ نے ملک یوم الدین پڑھا، باقی دوسرا پڑھ رہے ہیں، دوسرے طریقے سے پڑھ رہے ہیں، تو ایک قرات نہیں ہوا، آپ نے وہاں کی قرات ملا کے یہاں سے ملا دی۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جبریل امین کے ذریعے یہ 7 قرات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیجی ہیں متواترن، اتنی زیادہ کثرت سے کہ آپ کو وہ سارے طریقے الگ الگ یاد کرائے گئے، جبریل نے آ کے باقاعدہ یاد کرائے ہیں، اور وہ اسی طرح سے ہوں گے جس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائے امت کو، خود جبریل سے سیکھے، جبریل نے لوح محفوظ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حاصل کیے، تو اس میں کوئی میری اور آپ کی مرضی نہیں چلے گی کہ لاجک ایسے لگتی ہے، بات یہ زیادہ مناسب نہیں، جیسا پڑھ دیا ویسا ہی ہوگا، سینہ بس سینہ یہ ہم تک پہنچا ہے سارا دین، تو قرآن بھی اسی طریقے سے، تو انہی قراءات کے مطابق پڑھا جائے گا، اسی لیے اس میں سے مکس اینڈ میچ نہیں کر سکتے، یہاں سے لیا وہاں سے لیا، ایسا نہیں کر سکتے۔ بہرحال ازواجہم، تو وا کے بعد الف ہے، او، اب یہ او کیا ہے؟ دیکھیں واو ساکنہ سے پہلے کیا ہے؟ تو یہ مد لیٹر ہے؟ نہیں، مد نہیں ہے، یہ مد نہیں ہے۔ کیوں مد نہیں ہے؟ اس لیے کہ واو سے پہلے تو پیش ہونا چاہیے تھا، او ہوتا تو یہ مد ہوتا، اب یہ زبر آ گیا تو کون سا ہوگا؟ یہ لین ہے، جی ہاں بالکل یہ لین ہے، سو او یہ لین ہے، ما کیا ہے؟ یہ مد ہے، الف سے پہلے تو ہو ہی صرف زبر سکتا ہے، ملکت ای کیا ہے؟ یہ بھی یا ساکنہ سے پہلے زبر آیا تو مد نہیں ہے، یا ساکنہ سے پہلے تو زیر ہونا چاہیے تھا نا، ای، آ او ای با بو بی تا تو تی کی طرح، یہ تو زبر آ گیا، زبر آئے تو لین، ای ما نوہم، ما یہ بھی
مد ہے، میم کے بعد الف، اور الف کھڑا زبر جو نظر آ رہا ہے وہ الف ہے، اور اس سے پہلے زبر ہی ہوتا ہے ہمیشہ. فَإِنَّهُمْ، نون مشدد جب بھی آئے اس کو ہمیشہ غنہ کیا جاتا ہے. فَإِنَّهُمْ غیر، یہ کیا ہے؟ یا ساکنہ سے پہلے کیا آیا؟ زبر آ گیا، تو یہ کیا ہے؟ حروف لین، مد نہیں ہے، کیونکہ یا ساکنہ سے پہلے زیر ہونا چاہیے تھا مد کے لیے، غی ہونا چاہیے تھا. یہ تو غی ہے، غی، غیر، 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 غیر ملومین، ملومین، لو واو سے پہلے پیش، یہ بھی مد ہے. می یا سے پہلے زیر، یہ بھی مد ہے. ملومین، یہ ہم اس کو کیوں کھینچ رہے ہیں؟ ملومین، یہ جو ہے مد العارض للسکون ہوتا ہے، یہ مد ہے، کھینچنا ہے، اور یہ اس لیے کھینچا جاتا ہے کہ ہم یہاں آیت پہ وقف کر رہے ہیں. تو جب بھی آپ وقف کریں اور سیکنڈ لاسٹ لیٹر یعنی آخری سے پہلے والا لیٹر حرف وہ حروف مد یا حروف لین میں سے ہو تو آپ اس کو لمبا کرتے ہیں، تو مد اللین بن جاتا ہے وہ، یا مد العارض للسکون بن جاتا ہے. اگر لین کے لیٹر ہو تو مد اللین، اور مد کے لیٹر ہو تو مد العارض للسکون، یعنی یہ ایسے ہی ہوتا ہے. اور وہاں آپ جب رکتے ہیں تو آپ کھینچتے، نہیں رکتے تو نہیں کھینچتے. اسی لیے آپ دیکھیے جب آپ عام نماز میں امام کو پڑھتے ہوئے دیکھتے تو وہ کیسے پڑھتا ہے؟ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. تو دیکھیے چاروں میں وہ کھینچ رہا تھا جب وہ رکا، لیکن تراویح میں جب پڑھے گا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، تو 3 آیتیں جو کھینچی ان میں کسی میں نہیں رکا، تو کسی جگہ آیت میں کھینچا نہیں. جو چوتھی والی میں رکا تو وہاں کھینچا. یہی سورہ فاتحہ میں آپ روزانہ تراویح میں یہ عام نمازوں میں بھی دیکھتے ہیں. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. اور رمضان کے اندر تراویح میں الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین. تینوں میں نہیں رکے یا جتنوں میں نہیں رکے وہاں نہیں کھینچا، جہاں رکے وہاں کھینچیں گے. تو اس کو کہتے ہیں مد العارض للسکون. یہ سکون کی وجہ سے ایک عارضی مد ہے، ہمیشہ نہیں ہوتا، صرف رکنے کی وجہ سے. جب رکیں گے سکون یعنی سٹاپ کریں گے تو یہ کھینچا جائے گا، جبکہ سیکنڈ لاسٹ لیٹر حروف مد میں سے ہو اور آپ رک رہے ہوں، یا لین میں سے ہو تو رک رہے ہو تو مد اللین بن جائے گا. بہرحال اس کو یہاں انشاءاللہ تعالی روکتے ہیں. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی اور خوب محبت سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.